ہیلو جی مفتی عیب الرحمان عاشقی صاحب بول خیریت سے ہیں؟ خیریت سے ہیں حضرت؟ جی الحمد للہ. حضرت آپ کا چینل میں آپ کی ایک کی تقریر سنی میں نے، بہت زبردست آواز. ہاں، وہ قیام میلاد کے متعلق آپ نے گفتگو کی ہے، صحیح نا؟ جی 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 ہاں، آپ نے بات کہی ہے کہ نماز روزہ حج زکوٰۃ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی قیام تعظیم نہ کرے تو وہ جنت میں نہیں جائے گا، ہے نا؟ نماز یہ قیام تعظیم جو ہے یہ تو مستحسن ہے، یہ مستحب ہے، اگر یہ تو فرض نہیں ہے ہاں لیکن اگر یہ تو قیام تعظیم جو ہے جی یہ تو فرض نہیں ہے. اگر نماز روزہ اگر نہ کرے جی جو فرضیات ہے اگر وہ چھوڑ کے صرف قیام تعظیمی کرتے رہے جی جی تو اس میں کیا ہوگا؟ نہیں، اس میں آپ نے ایک مثال دی ہے مفتی صاحب جی جی عیب الرحمان عاشق، آپ نے مثال دی ہے کہ یہودی جنت میں نہیں جائیں گے اگرچہ موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں تو اس لیے نہیں جائیں گے کہ موسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے ہیں وہ، اس لیے وہ جنت میں نہیں جائیں گے. عیسائی جو ہے عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے اس لیے جنت میں نہیں جائیں گے. اسی طرح جو نماز روزہ حج زکوٰۃ کرتے ہیں لیکن قیام تعظیم نہیں کرتے، میلاد نہیں کرتے، وہ جنت میں نہیں جائیں گے، ہے نا؟ ہاں 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 ہاں، یہ بات کہی ہے میں نے سنی، بہت غور سے میں نے سنی ہے. تو پتہ چلا جو قیام تعظیم، لفظ تعظیم جو ہے ایک قیام تعظیم جو ہے یہ عظمت اور توقیر جو ہے یہ فرض ہے مومنوں کے لیے، بالکل ہے نا؟ بالکل اور پھر قیام تعظیم بھی کہا جا رہا ہے اور پھر مستحب بھی کہا جا رہا ہے. ایک ایسی بات ہے، تعظیم تو عین ایمان ہے، نبی کی تعظیم اور توقیر عزت تو ایمان ہے. تعظیم یہ نہیں ہے تو ایمان ختم ہو گیا. پھر تعظیم کو مستحب کہا جا رہا ہے. مفتی صاحب ذرا غور سے کہیں الفاظ کو. یہ قیام جو ہے قیام جی کرنا ہے یہ مستحب ہے. اور ارے حضرت قیام کی بات الگ ہے اور تعظیم کی بات الگ ہے. میں نے اس میں ایک مثال دیا ہے جیسے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جب تعظیمی بجا لاؤ، ہے نا؟ جی جی مثال بھی دیا ہے کہ سب فرشتوں نے سجدہ تعظیمی کی لیکن ابلیس نے نہ کیا. ہاں جنت کے اندر ابلیس تعظیم کو انکار کر کے جنت سے باہر ہو جاتا ہے. اور جو انسان باہر سے نبی کی تعظیم کی انکار کرتا ہے تو جنت میں داخل ہو سکتا ہے. یہی تو میں سمجھا رہا ہوں کہ جب آدم علیہ السلام کی تعظیم شیطان نے نہیں کی تو مردود ہو گیا، ہے نا؟ ہاں ہاں تو اگر کوئی آدمی قیام کے ٹائم پہ نبی کی تعظیم نہ کرے تو پھر شیطان ہوگا، مردود ہوگا. بالکل ہوگا ہی. تو جس عمل کے چھوڑنے پر انسان شیطان اور مردود ہوتا ہے وہ مستحب تو نہیں ہوگا، فرض تو ہوگا نا؟ وہی تو میں کہہ رہا ہوں. تعظیم جو ہے اور قیام جو ہے جیسے کہ ہم میلاد شریف میں قیام کرتے ہیں جی سلام پڑھتے ہیں جی جی یہ تو قیام کرنا یہ تو فرض نہیں ہے نا. حضرت فرض نہیں ہے. جی حضرت یہ میرے پاس جا الحق ہے، جا الحق میں دوسری کتاب میں بات لکھی ہوئی ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے محفل میلاد میں، ذکر کی مجلس میں اور صالحین کے جنازے کے نماز میں جسم اطہر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں، حاضر ناظر ہوتے ہیں جسم اطہر کے ساتھ. بالکل بالکل بالکل. تو جب قیام تعظیم ہو تو اس وقت تو نبی علیہ السلام جسم اطہر کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں نا؟ بالکل. تو پھر جسم اطہر کے ساتھ حاضر ہونے والے جب ہوتے ہیں تو اس وقت تعظیم تو ضروری ہے. کہ میرے پاس کتاب ہے با ادب کتے بے ادب انسان، فیض احمد اویسی صاحب کی ایسا کتاب ہے. وہ لکھتے ہیں دوسرا ہے کہ ہمارا حاضر اور ناظر ماننا ہر جگہ جسمانیت کے لحاظ سے ہے. جی پھر یہ جی مفتی صاحب کی تعظیم جو ہے یہ تو ایمان ہے. ہاں قیام کرنا جو قیام کرتے ہیں ہم لوگ، جی جو قیام میں ہم لوگ جو صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، یہ کھڑے ہونا ہے یہ تو فرض نہیں ہے. اچھا لیکن تعظیم جیسے کہ اگر ہم قیام کرنا فرض ہے
جی مستحب ہے نا حضرت؟ ہے کہ نہیں؟ یہ عقلی ہے، کیونکہ قیام کی تعظیم جو یہ تو ضروری ہے. تعظیم نبی کی تعظیم ہے، نبی کی تعظیم ہر وقت ضروری ہے. جی لیکن اس میں یہ کہا گیا کہ قیام کی باری میں ہاں یہ قیام کرنا، اگر کوئی انسان قیام نہیں کرتا ہے جی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے، تو اس نے قیام نہیں کی. تو حضرت یہ مستحب کے حضرت آپ نے کہا مستحب ہے نا، تو مستحب کے متعلق یہ ہے کہ اگر مستحب فرض کے لیے رکاوٹ بنے تو مستحب کا چھوڑنا ضروری ہے، یا مستحب کو کبھی کبھی چھوڑنا چاہیے؟ مستحب کو کبھی چھوڑنا چاہیے. مستحب جب مداومت کے ساتھ ہو جائے تو فرض کے مقابل ہو جائے گا، تو مستحب کو کبھی کبھی چھوڑ دینا چاہیے، ہے نا حضرت؟ یہ اصول ہے نا؟ جیسے کہ وہ فرض نہیں ہے تو آپ کبھی کبھار جب دل چاہے کرے، اگر نہیں چاہتا ہے تو نہ کرے، اس میں تو کوئی نہیں. گناہ نہیں ہے. اکثر بریلوی حضرات جو ہوتے ہیں جب بھی میلاد ہوتا ہے کھڑے یا نبی سلام علیکہ کہتے تو ہر وقت کھڑے ہی ہوتے ہیں. آج تک کسی علاقے میں کہیں دیکھا نہیں گیا کہ یا نبی سلام علیکہ کہہ رہے ہیں اور بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں. کبھی آپ نے دیکھا حضرت؟ تو اس میں اللہ حضرت عظیم البرکات رضی اللہ تعالیٰ ہاں کہ باطل اور حق کے بیچ میں. ہاں آپ کی آواز ذرا کٹ رہی ہے بیچ میں. ہاں جی بتائیں. ہاں کیونکہ اعلیٰ حضرت نے یہ فرق کیا ہے، کیونکہ ہمارے ہندوستان میں سب لوگ تو حنفی دعوی کرتے رہتے ہیں. جی حنفی دعویٰ کرنے والے وہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں، یہ لوگ بھی کہتے ہیں ہم سنی ہیں. لیکن بہت لوگوں کا یہ سوال ہے کہ آپ لوگ قیام کرتے ہیں، نبی کو صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ بھی سنی، لیکن وہ دوپہر میں قیام نہیں کرتے، صلاۃ و سلام نہیں پڑھتے ہیں، نہ درود پڑھتے ہیں. کون لوگ دیوبندی وہ لوگ درود نہیں پڑھتے؟ نہ درود تو پڑھتے نہیں ہے. اچھا یہ حقیقت ہے یا پھر الزام ہے ان کے اوپر؟ نہیں الزام نہیں، بالکل حقیقت ہے. کیونکہ میں ابھی جو ہے دیوبندی کے بیچ میں ہوں اور وہ ابھی کے اڈے میں ہوں. تو حضرت میں کیا بول رہا ہوں، یہ جو آپ بول رہے ہیں یہ ان کی کتاب سے ثابت ہے یا پھر کسی تقریر میں آپ نے سنی کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہیں بھیجتے، ہم درود کو نہیں مانتے، ایسے کوئی الفاظ انہوں نے استعمال کیا تقریر میں یا کتاب میں؟ ان کی تقریر تو چھوڑیے، تقریر کن ملا کن کہتا ہے، اس کا کوئی تو دلیل نہیں ہو سکتا نا. ہاں کتاب بتائیں. کتاب ہے، کتاب میں لکھا ہے انہوں نے کہ میں ہم نبی پر درود نہیں پڑھتے، درود پڑھنا حرام ہے یا پھر؟ جی ایک کتاب ہے وہ بنگلہ میں آیا ہے، 12 چاند کی فضیلت. ہاں 12 چاند کی فضیلت جی. اس میں لکھا گیا ہے 3 بار نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا حرام ہے، حرام ہے، حرام ہے. کس پر؟ کب؟ 12 چاند کی فضیلت. ہاں کیا لکھا ہے وہاں پہ؟ اس میں لکھا ہوا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھنا حرام ہے، حرام ہے، نہیں حرام. غلط. اچھا یہ آپ مجھے اسکین بھیج سکتے ہیں؟ فی الحال تو ابھی میرے پاس کتاب نہیں ہے، کیونکہ وہ لوگ تعلیم کا مسجد میں بیٹھ کے جو وہ تعلیم دیتے رہتے ہیں نا. ہاں ان لوگوں کو میں نے ایک جگہ پہ گیا تھا، وہ تیز پور، وہاں مجھے دکھایا گیا کیونکہ وہ ہماری سنی لوگ بھی ہے اور دیوبندی بھی ہے. تو آپ کو چاہیے ایسی کتاب سامنے رکھے، ان کے سامنے پیش کرے کہ وہ ایسا حرام 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 لکھ رہے ہیں درود کو پڑھنا. جبکہ حضرت آپ نے دیکھا ہوگا وہ تبلیغ والے کی جو فضائل اعمال کتاب ہے اس میں باقاعدہ درود فضائل درود کا ایک باب ہے اس کے اندر، اور بہت ساری فضیلت بیان کی ہے. یہ جو فضائل اعمال، فضائل صدقات، منتخب حدیث، یہ سب کتاب ہم نے بھی پڑھی ہے، لیکن اس جو ہے نا ہاں جی اس میں ہم نے اتنا غلطی نظر نہیں آیا، ہمیں غلطی نہیں ملی. لیکن وہ دیوبندیوں کی جو بڑے بڑے اکابر ہیں نا، جی دیوبندیوں کی جو بڑے بڑے اکابر ہیں، ان لوگوں کی کتابوں میں مطلب ہزاروں کفریہ. حضرت مفتی صاحب چلو وہ بعد میں بات کر لیں گے. جہاں تک یہ میلاد کے متعلق قیام تعظیم ہے، یہ آپ نے مستحب کا تھا ہی کہا آپ نے اپنے اعتبار سے. تو یہ رسائل میلاد محبوب میرے پاس کتاب ہے، یہ صلاح الدین صغیری صاحب کی کتاب ہے. انہوں نے لکھا ہے کہ جو کوئی امر مستحب پر جیسے مثال جیسے بعد نماز دائیں طرف پھر کر بیٹھنا مستحب ہے، اصرار کرے اور اس کو واجب سمجھے، وہ بے شک شیطان سے گمراہی کا حصہ لینے والا ہے. یعنی جو مستحب امر پر اصرار کرے، پابندی مداومت کرے
وہ شیطان کے حصے میں سے حصہ لینے والا ہوا. تو دیوبندیوں لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم لوگ قیام تعظیم کرتے ہو، کھڑے ہوتے ہو، تو کبھی آج تک دیکھا نہیں گیا کہ تمہارے مولوی نے ایسا کہا ہو یا تم لوگ کیے ہو کہ بھائی کبھی کبھار تم لوگ بیٹھ کے بھی پڑھ لیا کرو. بلکہ جو بیٹھتے نہیں چلے جاتے ہیں یا وہیں بیٹھے رہتے ہیں، کھڑے نہیں ہوتے، تو اس پر تو تم لوگ حکم لگاتے ہو کہ اٹھو تاکہ تعظیم محبوب رب ہو. یہ کہتے ہیں نا نکل جاؤ مجلس سے بے ادب ہو جو بے ادب ہو. تو یا تو مستحب امر ہے اور اس پر اصرار کر رہے ہو تم لوگ، تو شیطان کا عمل ہو گیا. پھر یہ مستحب اور تعظیم کہاں سے ہوگا؟ آپ کی بات سنیں، آپ سنیے. جی جب انہوں نے یہ بات بالکل درست ہے، جو فرض کو یا واجبات کو مستحب کو ان لوگ برابر سمجھے وہ تو شیطان کے عمل کے برابر ہو سکتا ہے. جی جی لیکن اعلیٰ حضرت نے جو فرق بتایا ہے دیوبندیوں اور سنیوں کے بیچ میں جو فرق بتایا ہے نا، جی جی یہ ہے رسول کی قیام. کیونکہ اچھا. وہ بھی دعویٰ کرنے والا ہے ہم سنی ہے، یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں سنی ہے. تو اصلی سنی کون ہوگا؟ یہ اصلی سنی وہی ہوگا جو رسول پر درود و سلام کھڑے بھی ہوں گے، قیام بھی کریں گے. جی ہاں تو یہ فرق بتایا ہے. لیکن حالانکہ یہ قیام کرنا یہ فرض نہیں، واجبات بھی نہیں ہے، یہ مستحسن ہے. یہ اگر کوئی انسان کرتا ہے تو اچھا ہے، ثواب ہے، نہیں کرتا ہے تو کوئی گناہ نہیں ہے. لیکن اعلیٰ حضرت نے یہ فرق بتایا ہے کہ تم سنی ہو، اس لیے ان کی اور تمہارے درمیان ایک فرق یہ ہے کہ تم رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کھڑے ہو کر صلاۃ والسلام بھیجو. کیونکہ وہ بھیجتے نہیں ہیں، وہ دعویٰ کرنے والے ہیں کہ ہم سنی ہے، تو وہ دعویٰ میں جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے. کیونکہ ہم ایک مجلس میں 100 لوگ ہیں، اس میں کچھ لوگ کھڑے ہو گئے، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کون سنی ہے اور کون دیوبندی ہے، مطلب کون باطل ہے. جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صلاۃ والسلام میں کھڑے ہو جاتا ہے وہ عاشق رسول ثابت ہو سکتا ہے. اچھا ہاں جی اچھا اور جو بیٹھے رہتے ہیں وہ تو بیادبی ہوگا، کیونکہ وہ نہ کبھی اٹھتا ہی نہیں. ہاں جی. یہ احمد رضا صاحب نے ایسا کہا ہے. بالکل. اچھا تو حضرت میرے پاس ایک کتاب ہے میرات المناجح اردو ترجمہ و شرح مشکات المصابیح حکیم الامت مولانا مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی. انہوں نے لکھا ہے صفحہ نمبر 299 پہ کی روایت ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاٹھی پر ٹیک لگائے، نہیں یہاں پہ نہیں، دوسرا ہے، ہاں یہ والا ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے فرماتے ہیں کہ کوئی شخص صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیارا نہ تھا. یہ حضرات جب حضور کو دیکھتے تو کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ وہ حضور کے ناپسندیدگی کو جانتے تھے. حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ کوئی صحابی زیادہ اللہ کے نبی سے محبت کرنے والا نہیں تھا، لیکن جب اللہ کے نبی آتے تھے تو صحابی آپ کو دیکھ کر کھڑے نہ ہوتے تھے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھنے کو پسند کرتے تھے، کھڑے ہونے کو ناپسند کرتے تھے. تو میرے پاس کتاب ہے غازی ممتاز حسن قادری کی کتاب ہے غازی ممتاز حسن قادری ہے. وہ لکھتے ہیں کہ اگر سرکار کی ایک پسند کو محض ناپسند کرنے کی باعث فقہاء اپنے ایسے شخص کو کافر قرار دیتے ہیں. حضور کی پسند کو ناپسند کرنے والا کافر ہے. حضور کی پسند یہ تھی، حضرت انس رضی اللہ فرماتے ہیں کہ تم بیٹھے رہو جب میں آتا ہوں، لیکن اس ناپسند کو ناپسند کیا گیا، قیام تعظیم کے نام پر کھڑا ہوا گیا، نبی کو ناپسند تھی، تو نبی کے پسند کو ناپسند کرنے والا کافر ہے. دیوبندی یہ کہتے ہیں تو حضرت انس نے حدیث کے مطابق تم تو اللہ کے نبی کی گستاخ ہوئی، ناپسند پسند کرنے والے ہوئے، تو فقہا کے فتوے سے کافر ہو گئے تم لوگ. یہ میں نے جو حوالہ دیا میرات المناجی، یہ احمد یار خان نعیمی صاحب کی کتاب ہے جنہوں نے حدیث کا حوالہ دیا ہے. جی تو یہ تو گستاخی ہو گئی. قیام تعظیم جو مستحب تھا، یہ اعلیٰ حضرت کا حوالہ دے کر کے اعلیٰ حضرت نے یہ کہا ہے کہ سنی اور بدعتی میں امتیاز کرنے کے لیے اس کو تعظیم کرو تاکہ یہ فرض کا مقام ہو جائے. یہ تو مستحب کو فرض قرار دینا یہ بھی شیطانی حصہ ہے، یہاں یہ ہو گیا. دوسرے دیوبندی یہ کہتے ہیں کہ نبی کی پسند کو ناپسند اور ناپسند کو پسند سمجھنا فقہا نے کفر کا فتویٰ دیا ہے. تو پھر تم یہ کھڑے ہو کہ یا نبی السلام تم تو کافر بھی ہو گئے، اور نبی کی ناپسند تم پسند کر لیے تم نے.
یہ بھی گستاخی ہوئی، تو نبی کی مخالفت ہوئی۔ ایک کتاب ہے کہ اس میں لکھا ہے کہ اعلیٰ حضرت کا جو اختلاف کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوگا، تو یہاں تو اعلیٰ حضرت کا خاتمہ کا یہ مخالفت کرنے پر تو خاتمہ ایمان پر نہ ہو۔ ایک کتاب میرے پاس ہے امتیاز اہل سنت کہ مسئلہ کہ اعلیٰ حضرت کی جو مخالفت کرے گا اس کا خاتمہ ایمان پر نہ ہوگا، صفحہ نمبر 27 میں لکھا ہوا ہے۔ تو وہ کہہ رہے ہیں دیوبندی لوگ کہ تم لوگ تو نبی علیہ السلام کی مخالفت کر رہے ہو، کہ نبی ناپسند کر رہے ہیں، تم پسند کر رہے ہو کھڑے ہونے کو، تو نبی کی مخالفت تمہارے لیے تو یہ مستحب ہو گیا، فرض ہو گیا۔ اور یہاں امام احمد رضا کی جو تمہارے امام احمد رضا ہے اس پر اس کی مخالفت کرنے سے تم یہ کیسے ہو جاؤ گے، بے ایمان ہو جاؤ گے؟ یعنی وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تمہارا نزدیک جو ہے تمہارا اعلیٰ حضرت احمد رضا نبی سے بڑے ہوئے ہیں۔ سنیے، آپ نے جتنی بات کہی ہے جی جی، یہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو بہت سارے صحابے کھڑے ہو جاتے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں فرماتے، کیونکہ رسول یہ پسند کرتے تھے کہ یہ بچ جائے۔ کیا پسند کرتے تھے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند نہیں کرتے ہیں کہ کوئی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑے ہو جائے، کھڑے ہو جائے، یہ پسند نہیں کرتے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ پسند کرتے تھے کہ وہ بیٹھ جائے نا، ہاں بیٹھے رہے۔ تو آپ ایک کام کیجیے، پہلے آپ نے جا الحق پڑھی؟ ہاں جی پڑھی میں نے۔ جا الحق میں آپ اس میں میلاد شریف کی جو ثبوت میں جو بات قائم کی گئی ہے۔ لیکن حضرت مفتی صاحب، آپ دیوبندی کو جا الحق دن تھوڑی معتبر مانیں گے؟ ارے جا الحق کی معتبر چھوڑیے، جا الحق کے اندر جو حوالہ دی گئی ہے قرآن حدیث کی، جو اس میں حوالہ دی گئی ہے، وہ تو مانیں گے نا؟ نہیں مانیں گے حضرت، آپ کو ڈائریکٹ حدیث سے دینا پڑے گا نا۔ ارے دیوبندی تو قرآن کو تو نہیں مانتا ہے۔ کہاں پہ حضرت؟ کیسے حوالہ دے دے یار، مزہ آ جائے گا پھر۔ کہاں پہ لکھا ہے دیوبندی قرآن کو نہیں مانتا ہے؟ ارے یار دے دو نا، آپ تو بہت جانکار ہیں آپ تو۔ بالکل، آپ مناظرہ کریں گے؟ آپ پہلے بتائیے آپ کہاں سے ہیں؟ میں گجرات سے ہوں۔ اور کہاں سے تعلق رکھتے ہیں؟ میں دیوبند سے تعلق رکھتا ہوں۔ اچھا، یہی تو اسی لیے تو آپ نے جب جہالت پڑھی تو میں تو یہ ثابت کر دوں گا 5 منٹ کے اندر جی 5 منٹ تو آپ کی اکابروں کو تو مانتے ہیں نا جی؟ آپ کی وہ دیوبندی کی جو بڑے بڑے اکابر ہیں ان لوگوں کو تو مانتے ہیں نا؟ ہاں 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 بالکل مسلمان مانتے ہیں نا؟ جی جی جی۔ اچھا، تو آپ اگر ان لوگوں کو مانتے ہیں تو جن لوگوں نے دیوبندیوں کی بڑے بڑے اکابروں نے میلاد قیام درود السلام ان لوگوں نے جائز رکھا ہے، جائز ہے اور دلیل بھی ہیں شیخ عبد المحق دہلوی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی میلاد قیام باب میں کتاب لکھی ہے اخبار الاخیار میں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ جی جی حضرت حوالہ دینا حضرت والا ہاں شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اخبار الاخیار کے جو صفحے ہیں وہ 224 نمبر پہ آپ دیکھیے گا صفحہ میں۔ ہاں اچھا، ہاں انہوں نے یہ کہا کہ میری نماز روزہ حج زکات جتنے فرضیات عبادتیں ہیں یہ رب کی بارگاہ میں قبول ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی، لیکن میں جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پڑھتا ہوں یعنی قیام کرتا ہوں، یہ مطلب یہ وہ نہیں ہو سکتا، یہ ضائع نہیں ہو سکتا۔ تو جی ہاں تو مفتی صاحب یہ عبد الحق محدث دہلوی آپ کے نزدیک معتبر ہے کیا؟ کہ وہ شیخ عبد الحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، ہاں ارے معتبر مطلب کیا ہے؟ وہ تو بہت بڑے مطلب سنیں میرے پاس، ہاں مفتی صاحب میرے پاس کتاب ہے شرح صحیح مسلم جلد اول، علامہ غلام رسول سعیدی صاحب وہ لکھتے ہیں
صفحہ نمبر 930 پر شیخ عبدالحق محدث دہلوی اپنی تمام تر علمی خدمات اور عظمتوں کے باوجود بشر اور انسان تھے، نبی اور رسول نہیں تھے، ان کے رائے میں خطا ہو سکتی ہے، ان کو فقہ نہیں مانا، فقی نہیں مانا گیا، ان کی کسی کتاب کو کتب فتاوا میں شمار نہیں رکھا گیا ہے، اور نہ اگر کوئی شخص شیخ عبدالحق کو معصوم مانتے ہیں تو ان سے خطا ہو سکتی ہے، تو ان کا قول کو تو یہاں تو رد کر دیا گیا، تو ان کو تو حجت نہیں ہے۔ میرے پاس بہت سارے حوالے ہیں، ابھی ایک کتاب میرے جی ایک منٹ میری بات سنیے، آپ تو ایک نمبر دیوبندی ہے، ٹھیک ہے جی جی جی، اور دیوبندی اکابروں کو آپ اپنا استاد مانتے ہیں، اکابر مانتے ہیں، ہاں، اور ان کو مسلمان بھی مانتے ہیں جی، اور دیوبندی اکابروں نے یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کی اور یہ قیام پر بہت ساری باتیں کہی، ان لوگوں نے خود بہت ساری کتابوں میں حضرت مفتی صاحب ارے اس کا خلاصہ کر دیں، سب سے پہلے آپ نے اس کا حوالہ دیا ہے تو یہ تو کر لینا، میراث المناجع کا میں نے حوالہ دیا، دوسری بات میں نے جو یہاں عبدالحق محدث اپنا حوالہ دیا اس کو بھی میں نے کیا، اس کو خلاصہ کر دیں پھر آگے جائیں نا، پھر وہ میں حوالہ دوں گا، وہاں پہ ہمارے اکابر نے کیا لکھا ہے، میلاد سے مراد کیا ہے، اور ہمارے کن اکابر نے ایسے ان الفاظ سے رجوع کیا ہے، میں آپ کو حوالہ دوں گا۔ حضرت آپ کی نظر میں یہ قیام جو ہے، یہ قیام ہے تو لے کے آپ پریشان ہے نا؟ ہم پریشان نہیں ہیں کہ اس کو فرض دینے والا جو مستحب ہو اس کو فرض دینے والا اور فرض قرار دینے والا، اور جو آپ کے گھر سے کہا جا رہا ہے کہ شیطانی حصے میں سے ہے وہ، تو جس کو آپ کے یہاں سے رد کیا جا رہا ہے اور آپ کے یہاں سے تمام دروازے اس کے بند کر دیے جا رہے ہیں، پھر آپ اس کو فرض قرار دے رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مانتے ہیں اس کو، آپ کے گھر سے ہم نے بدعت یہ گستاخ ثابت کیا اور یہ سب ثابت میں نے کیا آپ کے گھر سے، تو آپ تو اس کا دفاع نہیں کہ اس کا یہ رد نہیں کر رہے ہیں، اب ہمارے اکابر پہ آ گئے، ہمارے اکابر نے کیا کہا، محدث دہلوی آپ کی محدث دہلوی تو آپ کے نزدیک معتبر نہیں ہے، میرے پاس کتاب ہے العطایہ الحمدیہ اور فتاوی نعیمیہ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ مدارج کے مصنف شیخ عبدالحق محدث دہلوی نہ فقہ ہے میں شامل، نہ صوفیہ میں، بلکہ آپ محدثین میں ہے، شریعت کی دلیل نہ صوفی کا قول ہے نہ محدث کا، میں جو بھی دلیل آپ دیں گے یہ دلیل جو ہے اس میں صوفی کا اور محدثین کا قول دلیل میں معتبر نہیں ہوگا۔ میرے پاس بہت ساری کتابیں، حالات و افکار کتاب میرے پاس ہے، اس میں بات لکھی ہوئی ہے، یہ بات بہت ساری کتاب میرے پاس ہے، نجوم الفرقان کے اندر لکھا ہوا ہے کہ عبدالحق محدث معتبر ہے ہی نہیں، تو پھر ایسے شخص کا قول آپ پیش کریں جو آپ کے نزدیک معتبر ہو۔ اتنا بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں تو اتنا بولتا نہیں ہوں نا۔ نہیں میں دلیل دے رہا ہوں حضرت، میں بولنے کا دلیل دے رہا ہوں۔ کیوں نہیں ہے، یہ اعلیٰ حضرت نے یہ بھی بتایا ہے کہ دیوبندی پڑھتے ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں۔ اچھا تو اعلیٰ حضرت آپ کے نہ تو نبی، آپ کے نبی سے برکت تھے نا، ان کے یہ قول پیش کریں گے نا آپ کو؟ یہی تو میں نے تو پہلے کہا، دیوبندی نہ قرآن مانتے ہیں نہ حدیث مانتے ہیں۔ اچھا مفتی صاحب جی ذرا وہ حوالہ ذرا پیش کر دیں مجھے کہ دیوبندی قرآن کو نہیں مانتے، ذرا حوالہ پیش کر دیں ذرا مجھے۔ حوالہ پیش کر دوں؟ ہمارے کس اکابر نے کہا انکار کیا کہ ہم قرآن کو نہیں مانتے؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہے، ہاں تو قرآن نے کہا خاتم النبیین ہے، اچھا تو آپ کے اکابروں نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ہی نہیں، ہزاروں نبی دنیا میں آ سکتا ہے لیکن آخری خاتم النبیین میں کچھ فرق نہیں آئے گا، کچھ ختم نہیں ہوگا۔ ہاں تو ہمارے اکابر نے ایک مسئلہ پیش کریں اس کا جواب لے لیں آپ، تو آپ نے کہا کہ آپ کے اکابر نے ایسا کہا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، یہ قرآن کا انکار کر دیا، یہ کہا نا آپ نے؟ بالکل ہاں ما کان محمد، نہیں حضرت دیکھو بہت ساری مسائل پر ایک مرتبہ ایک نشست میں گفتگو نہیں ہو سکتی مکمل، تو اس پر گفتگو کر لیتے ہیں۔ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور علیہ وسلم کی خاتم نبوت اعلان کیا ہے، برابر، اور جو انکار کرے کافر ہے، میرا بھی عقیدہ یہ ہے۔ تو آپ نے کہا کہ آپ کے اکابر نے قرآن کا انکار کیا، میں نے کہا کیسے، تو آپ نے کہا کہ آخر نبی علیہ السلام آخری نبی نہیں ہے، آپ کے اکابر نے کہا ہے نا؟ حضرت سنیں آپ مفتی ہیں اور آپ علمی گفتگو کریں گے، جو بات کریں گے مدلل گفتگو آپ کی ہوگی، جو الزام آپ دیں گے بالکل وہی الفاظ کے ساتھ اب ہماری کتاب ثابت کریں گے، کیونکہ آپ مفتی ہیں، آپ تو کوئی عوام نہیں
ہے نا حضرت؟ تو مجھے ذرا بتائیں حضرت، مجھے بتائیں کہ آخر نبی نہیں ہیں ہمارے کن اکابر نے ان الفاظ کے ساتھ ختم نبوت کا انکار کیا ہے؟ یہ آپ کو کتاب میں بتا رہا ہوں، قاسم نانوتوی ہے نا آپ لوگوں کی، جی 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 قاسم نانوتوی نے تہذر الناس کتاب میں 8 نمبر صفحہ میں یہ لکھا ہے آخر نبی نہیں ہے اللہ کا نبی، یہ الفاظ ہے؟ ہاں یہ حضرت علیہ السلام آخر نبی نہیں ہے۔ اچھا یہ الفاظ ذرا پڑھ کے بنا دیتے ہیں، اگر یہ نہیں ہوا تو یہ الفاظ نہیں ہوا تو حضرت الفاظ کا مطلب میں تو ابھی تو کتاب لے کے تو نہیں بیٹھا ہوں۔ ایسا الزام کیوں کر رہے ہیں آپ؟ ایسا الزام کیوں عائد کر رہے ہیں آپ؟ وہی تو حضرت میری بات سنیں حضرت مفتی صاحب، یہ میرے پاس کتاب ہے۔ جی جی ایک منٹ رکیے، آپ نے فون کیا، ہاں ٹھیک ہے، آپ نے تو مجھے اسی لیے کہا جائے آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں، یہ ہے وہ ہے جو ہے، آپ نے کہا آپ کی تقریر میں نے سنی اور آپ وہاں کتاب لے کے بیٹھے ہیں اور میں گھر پہ ایسے ہی بیٹھا ہوں۔ میں فیس بک چلا رہا تھا، آپ نے فون کیا، لیکن آپ لوگوں کی اکابر کی کتاب کے مطلب میں بتا رہا ہوں اور کتاب کھول کے میں بیٹھوں نا تو آپ کو کافر ثابت کرنے میں صرف مجھے 5 منٹ لگیں گے، صرف 5 منٹ۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ حضرت آپ کتاب لے کے بیٹھے، آپ تمام کتاب لے کر، میرا نمبر ہے 11 بجے کے بعد فون کریں آپ، ٹھیک ہے نا؟ تیار ہے حضرت؟ ہاں ٹھیک ہے حضرت، میں آپ کے گھر سے ثابت کروں گا کہ آپ کے علماء نے ختم نبوت کا انکار کیا ہے۔ بالکل نہیں۔ 40 سال پہلے نبی علیہ السلام کی نبوت کا انکار کیا ہے۔ کون؟ میں دلیل دوں گا، آپ 11 بجے فون کریں، ٹھیک ہے حضرت؟ وہ ہماری علماء ہو ہی نہیں سکتا، وہ سنی ہو ہی نہیں سکتا، وہ میں ثابت کروں گا آپ کے۔ یہ ہماری تمہاری سے جو مطلب نہیں ہے، میں تو وہ حوالہ دوں گا اور یہ ثابت کر کے دوں گا جو آپ اپنا بتائیں گے۔ ہاں جی بالکل ایک ایک کر کے نام ہم یہاں سے بتا دیں گے اور 5 منٹ رہنا، 5 منٹ ثابت کریں گے نا؟ 5 منٹ آپ ثابت کریں گے نا کافی؟ ہاں صرف 5 منٹ۔ اگر 5 منٹ ثابت نہ کر سکے تو آپ توبہ کریں گے؟ ہاں بالکل، اور ثابت کر دیا تو میں توبہ کر لوں گا، میں آپ کے ساتھ آ جاؤں گا، ٹھیک ہے؟ لیکن میں آپ کو جواب دوں گا۔ ہاں ٹھیک ہے، جواب دیجیے گا، اچھی بات ہے، جواب دیجیے گا، کیونکہ دیکھیں میرے پاس کتاب ہے ارفع الدرجات، کتاب آپ کی ہے، اس میں خالی ایک میں پیش کر دوں، اس پر ہم سب کا اجماع ہے کہ وحی اور دعوی نبوت سے پہلے ایمان لانا جائز نہیں۔ نبی علیہ السلام کی نبوت پر وحی اور دعوی نبوت سے پہلے ایمان لانا جائز نہیں، اور نہ ہی اس عرصہ میں آپ کو نبی پکارا جائے گا، بس عند الناس ولایت کے مقام پر فائز ہوں گے اور عند اللہ نبی ہوں گے۔ نیز ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وحی اور ظہور نبوت سے پہلے عند الناس ولی تھے، ٹھیک ہے؟ لیکن نبی نہیں کہا جائے گا۔ یہ آپ کی کتاب ہے ارفع الدرجات، عبد الرزاق گھسراوی۔ ارے سنی، یہ غلط ہے، کیونکہ حدیث میں ہے کنت نبی و آدم و بین الماء والطین، تو اس کا مطلب کیا ہوگا؟ جب وحی سے نبی بنا کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں ثابت کروں گا انشاءاللہ۔ آپ 11 بجے فون کریں، کتاب لے کے بیٹھے، ابھی پاس کتاب نہیں آپ کے پاس، میں حوالہ مانگوں گا، آپ کتاب نہیں دے سکیں گے، آپ کتاب لے کے بیٹھے ہیں، 11 بجے مجھے فون کریں، ٹھیک ہے حضرت؟ ہاں لیکن میں نے قیام تعظیم پر آپ کو ثابت کر دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ آپ لوگ ہیں، اور جو ہے آپ پر فتویٰ لگے گا کہ آپ لوگ بے ادب ہیں، نبی کے ناپسند پسند کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب فون کرنا سوال